کہتے ہیں جی صلح حسن نے ہر چیز کو ختم کر دیا. صلح حسن کے بعد ہی تو کام ڈال رہے ہیں یہ لوگ. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن ختم ہو چکی ہے جس طرح صلح حدیبیہ ختم ہو گئی تھی, اور کربلا نے تو قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ صلح حسن ختم ہو چکی, کیونکہ صلح کی شرائط کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا. کہتے ہیں شرائط کہاں لکھی ہوئی ہے؟ شرائط کا انکار کس نے کیا ہے؟ اہل سنت کے ائمہ شروع سے لکھتے آئے ہیں, اور صلح ہوتی ہی شرائط کے اوپر ہے, بغیر شرائط کے صلح نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پوسٹ حضرت حسن نے چھوڑی تھی, حضرت معاویہ نے نہیں چھوڑی تھی, وہ تو گورنر تھے. وہ روایت ہی جعلی ہے میرے بھائی, پہلے روایت تو قابو کر لیں. انہوں نے کہاں سے روایت میں لکھا ہونا خالی کافی ہے, پھر مصنف ابن ابی شیبہ سے ہم آپ کو دوسری روایتیں بھی دکھانا شروع کر دیں گے. سند اس کی نہیں ٹھیک, نیکسٹ. سند اس کی نہیں ٹھیک, سند اس کی نہیں ٹھیک. تو صلح حسن تو ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں. ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں. بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد احادیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے, لیکن یہ وہ چیزیں جو ایگریڈ اپون چل رہی ہیں. وہ روایت ہی جعلی ہے میرے بھائی, پہلے روایت تو قابو کر لیں. انہوں نے کہاں سے روایت میں لکھا ہونا خالی کافی ہے, پھر مصنف ابن ابی شیبہ سے ہم آپ کو دوسری روایتیں بھی دکھانا شروع کر دیں گے. سند اس کی نہیں ٹھیک, نیکسٹ. تو صلح حسن تو ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں. ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں. بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد احادیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے, لیکن یہ وہ چیزیں جو ایگریڈ اپون چل رہی ہیں. مسلمانوں میں جو ہمارے اوائل کے مورخین ہیں, محدثین ہیں, کیا انہوں نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ الٹا وہ نقل کرتے رہے. ہمیں آپ انکاری لوگ بتائیں جو کہیں گے یہ فراڈ ہے. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی, ہمارے بزرگ ہیں, لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے, اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر, تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے, وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے, حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. واقعہ کربلا پر مستند کتاب کو بتائیں, یہ بہت لوگوں نے سوال کیا. آج واقعہ کربلا میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخی کتابوں میں سے ہے, ابن عساکر کی. اس میں کافی روایتیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ابن عساکر, ابن عساکر تاریخ دمشق, تو یہ ابن عساکر بھی اسے کہتے ہیں, اور اس کے اندر موجود ہے. اس طریقے سے تاریخ الخلفاء میں بھی, لیکن اب ان کی سندیں پرکھنے کی ضرورت ہے. چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. اچھا, یہ متع کے دو ریفرنسز دیے جاتے ہیں, کہ ایک تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام سے یہ لوگ متع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مطلاق کا جانے لگا تھا, وہ طلاقیں بہت زیادہ دیتے تھے. جھوٹ ہے یہ. امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا گیا ہے اور کہا گیا جی 100 شادیاں کی ہوئی تھی. جلال الدین سیوطی نے بے سند روایتیں لکھی ہیں نا جی. جلال الدین سیوطی صاحب نے تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے. چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے, 911 ہجری میں فوت ہوئے, ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے, اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. بخاری جو ہم کہتے ہیں نا, بخاری اور مسلم دونوں صحیحین ہیں, اس سے مراد ہے اس میں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس تک جتنی حدیثیں سند سے ہیں وہ صحیحین ہیں, وہ صحیح روایتیں ہیں. باقی جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں بعض اوقات بے سند اقوال ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے, بات ثابت بھی ہو
جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو. چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی.